معزز اساتذہ کے اعلان کے بعد مجھے ایک پرچہ یہاں بھیجوایا گیا، کوئی سینئر صحافی ہیں کہ وہ بھی سلسلے میں آنے کے لیے اعلان کرنا چاہتے ہیں. تو میں ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس دعوت کو قبول کیا. لیکن میرا ایک اصول ہے. پہلی بات تو یہ کہ مجھے اس بات کا ہرگز شوق نہیں ہے کہ میں پیر بن کے بیٹھوں اور میرے مریدوں کی تعداد ہزاروں لاکھوں سے تجاوز کر جائے. اس لیے اصول یہ ہے کہ آدمی بہت ساری بھیڑ کو نہ تو علم سکھا سکتا ہے، نہ اس سے قریب ہو سکتا ہے. تو سلسلہ عالیہ عظیمیہ کا ایک یہ بنیادی فیصلہ ہے، پالیسی ہے کہ جب تک سلسلے کی تعلیمات کو سمجھنا نہیں آ جائے، جب تک اس بات کا یقین نہ ہو جائے کہ جس استاد سے ہم کچھ سیکھنا چاہتے ہیں آیا وہ استاد کو وہ علوم آتے بھی ہیں یا نہیں، اس وقت تک استاد شاگردی کا رشتہ جو ہے وہ کمزور رہتا ہے. مثلا یہ کہ مجھے انگریزی پڑھنی نہیں آتی، انگریزی بولنی نہیں آتی، تو میں بغیر سوچے سمجھے ایسے استاد کا انتخاب کر لوں کہ جس کو انگریزی نہ آتی ہو. اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ نہ میں کچھ سیکھ سکتا ہوں نہ مجھے کچھ سکھا سکتا ہے. اب تک روحانیت کے سلسلے میں جو کچھ سنا گیا، جو کچھ پڑھا گیا کتابوں میں، وہ یہی ہے کہ روحانیت ایک ایسا علم ہے کہ کوئی آدمی جو تھوڑا سا بھی ذہین نظر آیا یا ذرا سا بھی اس نے کوئی ماورائی باتیں کی، زمین آسمان کے قلابے ملا دیے، یہ بڑا پہنچا ہوا بزرگ ہے بھائی، اس کے ہاتھ پر بیعت کر لو، اور کچھ نہیں تو اتنا تو سہارا ضرور ملے گا کہ بھئی یہ میرے لیے دعا کرے گا، اللہ تعالیٰ میرے دوسرے دنیاوی کام جو ہیں وہ پورے ہو جائیں گے. دنیاوی کام پورے ہونے بھی ضروری ہے. جب ہم دنیا میں رہتے ہیں تو دنیا کا ہر کام ضروری ہے، لیکن روحانیت کے حوالے سے میں آپ سب حضرات سے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ روحانیت حضور قلندر بابا اولیاء رحمت اللہ علیہ کے ارشاد کے مطابق ایک بہت بڑا بیابان ہے. روحانیت سیکھنے کے لیے انسان کے منہ میں ایسے دانت ہونے چاہیے جو لوہے کے چنے چبا سکتے ہوں. روحانیت کو کھیل نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ آپ 10 سال میں میٹرک کرتے ہیں اور 10 سال میں میٹرک کرنے کے بعد کوئی تعلیمی معیار آپ کا نہیں ہوتا. میٹرک کرنے کے بعد آپ کے اوپر علوم سیکھنے کے دروازے کھلتے ہیں. آپ کے اندر اتنی صلاحیت پیدا ہوتی ہے کہ آپ اپنی مستقبل کے لیے کون سا راستہ اختیار کریں. آپ کو انجینئر بننا ہے، آپ کو ڈاکٹر بننا ہے، آپ کو کیا بننا ہے. 10 سال میں آپ اس قابل ہوتے ہیں کہ آپ اپنے بارے میں، مستقبل کے بارے میں ایک آپ فیصلہ کرتے ہیں. لیکن اس فیصلے میں بھی آپ کی والدین کی بھی مرضی شامل ہوتی ہے، اساتذہ کرام کی بھی مرضی شامل ہوتی ہے، حالات بھی دیکھنے پڑتے، شوق بھی زیر بحث آ جاتا ہے. تو 10 سال کے طویل عرصے میں آدمی اس قابل ہوتا ہے کہ وہ اپنے لیے کوئی فیصلہ کرے کہ مجھے زندگی میں کیا کرنا ہے، مستقبل میں کون سا شعبہ مجھے اختیار کرنا ہے. تو جب یہ عارضی زندگی کے لیے آپ کو 10 سال لگانے پڑتے ہیں اس کام کے لیے کہ آپ اپنی زندگی کے بارے میں کوئی فیصلہ کر سکیں،
روحانی علوم تو عارضی نہیں ہے. روحانی علوم تو ازل سے ہے، ابد تک رہیں گے اور ابد الاباد تک. قلندر بابا میرے مدرس کیا صاحب، یہ جو کتابوں میں لکھا ہے کہ فلاں بزرگ جو ہے صاحب مقام تھے، فلاں بزرگ جو ہے منزل رسیدہ تھے، بلا شبہ وہ بزرگ ہیں، اللہ والے ہیں. تو انہوں نے فرمایا کہ بھائی منزل بھی ہوتی ہے، مقام بھی ہوتا ہے. مقام اولیاء اللہ کا بھی ہے، مقام وہ رسولوں کا بھی ہے، لیکن جہاں انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے علوم کا تذکرہ، وہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تلک الرسل فضلنا بعضکم علی بعض، یعنی بعض رسولوں پر فضیلت حاصل ہے. جیسے آپ نے سنا ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام کا مقام پہلا آسمان ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقام تیسرا آسمان ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مقام پانچواں آسمان ہے، وغیرہ وغیرہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقام بیت المعمور ہے. تو یہ جو مقام کا تعین ہے، یہ دراصل انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ان علوم کا تذکرہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے انہیں درجہ بندی کے ساتھ عطا کیا. اب سیدنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں، سارے مسلمان اس بات سے واقف ہیں کہ سیدنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام مقام محمود ہے، اور وہ اتنا بڑا مقام ہے کہ جس کے آگے اللہ کے علاوہ کچھ نہیں. کسی شاعر نے بہت اچھا کہا ہے، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، کہ اللہ کے بعد اگر کوئی بزرگ ہو سکتا ہے تو وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ سلسلے کے حوالے سے میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ سلسلے میں جو بھائی نے میرے ابھی درخواست مجھے بھیجی تھی کہ میں بھی اعلان کرنا چاہتا ہوں، تو اس میں یہ ہے کہ میں ان سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہ ہمارے لٹریچر کو پڑھیں، عظیمی بہن بھائیوں سے ملیں. پھر یہ کہ اس تعلیمات کو جو ہم پیش کر رہے ہیں تقریباً 35 سال سے، اس کو مطالعہ کرنے کے بعد یہ دیکھیں کہ کیا اس میں ایسی کوئی بات ہے کہ جس کو پڑھ کر، سیکھ کر، سمجھ کر، گہرائی میں تفکر کر کے کسی نتیجے پر بندہ پہنچ سکتا ہے، تو اس کے بعد پھر بسم اللہ کریں. یہ تمام حضرات سے میری ایک عمومی درخواست ہے.